بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے دین اور اسلام کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ دین اور اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آج بھی اسی کے متعلق مزید وضاحت کی جائے گی۔ جس چیز کو سائنس کے اندر قانون قدرت یا قانون فطرت کہا جاتا ہے، اسی کا مذہبی نام دین خداوندی ہے۔ سائنس والے اسے قانون قدرت یا قانون فطرت کے نام سے بیان کرتے ہیں، اور قرآن یا مذہب اسلام اس کو دین خداوندی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہی دین، وہی قانون عملاً زمین اور آسمان کے اوپر نافذ ہے۔ بقیہ کائنات کے اندر وہ دین خداوندی جبر کے ذریعے قائم ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اس قانون کو، اس دین خداوندی کو اپنے اختیار سے اپنے اوپر قائم کرے۔ قرآن کے اندر مختلف قوانین کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کائنات کے ہر چیز جو ہے وہ سچائی کے اوپر قائم ہے۔ کائنات کے ہر چیز کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے جو اسے جیسا بنا دیا ہے، مرتے دم تک، آخر تک وہ ویسی ہی رہتی ہے، یعنی ماحول کے اثر کو قبول نہیں کرتی۔ اگر لاکھوں پھولوں کے درمیان ایک کانٹے کا درخت لگا دیا جائے تو وہ پھولوں سے متاثر ہو کر کانٹے دار درخت پھول نہیں بن جانے کا۔ اسی طریقے پر بہت سی کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر اگر پھول لگا دیا جائے تو وہ پھول کانٹا نہیں بن سکتا۔ تو ماحول سے متاثر نہ ہونا یہ بھی ایک اسلامی صفت ہے۔ اگر اس صفت کو اپنا لے تو آدمی ہمیشہ دین کے اوپر قائم رہتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں تعریف میں، قرآن شریف نے بیان کیا ہے اشداء علی الکفار۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوا کہ وہ کفار کے بارے میں زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام کی عادت ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں زیادہ سخت۔ اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مومنین سے جب ملتے تھے تو بہت خوش اخلاقی سے ملتے تھے، اور غیر مسلم سے جب ملتے تھے تو اکڑ کر غصے میں سختی کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام دونوں قسم کے لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے تھے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اب اس آیت شریفہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اشدہ جو ہے یہ شدت سے لیا گیا ہے۔ شدت عربی زبان کا لفظ ہے۔ شدت اسے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے اثر کو قبول نہ کرے، جیسے پتھر پر پانی ڈال دو تو وہ اپنے اندر جذب نہیں کرنے کا، اثر کو قبول نہیں کرنے کا کسی بھی چیز کے۔ اور کفار سے مراد یہاں انسان نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم اور کافرانہ عقائد ہے، کافرانہ رسم و رواج اور کافرانہ قانون۔ اب آیت شریف کا مطلب یہ ہوگا صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ وہ غیر اسلامی رسوم سے متاثر نہیں ہوتے تھے، اسلامی کے اوپر قائم رہتے تھے۔ وہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اسی کو کہا گیا کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں یا غیر اسلامی رسوم کے مقابلے میں اثر کو قبول نہ کرنے والے تھے۔ اس کا ایک واقعہ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے ملک جانا ہوا، دسترخوان بچھا اور کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کا ایک حصہ گر گیا۔ اسلامی تعلیمات ہے کہ کھانے کا کوئی ٹکڑا گر جائے تو اسے فوراً اٹھا لیجیے، کیونکہ وہ خدا کی نعمت ہے، نعمت خداوندی کے طور پر اس کی قدر کرنی چاہیے۔
تو اس اسلامی تعلیمات کے مطابق ان صحابی نے وہ ٹکڑا اٹھایا۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایسا نہ کرو، یہاں پر یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہاں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ ان صحابی نے فرمایا کہ کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں گا؟ یعنی ان بیوقوفوں کی وجہ سے کہ میں اسلامی اصول کو ترک کر دوں گا اور ان سے متاثر ہو جاؤں گا؟ تو اکثر بگڑنے کی وجہ یہ ماحول سے متاثر ہونا۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ اسلامی قانون کے اوپر جو باقی پوری کائنات کے اندر نافذ ہے اس کے اوپر جم جائے اور ماحول کا اثر نہ لے۔ تو یہ اصول پوری کائنات کے اندر لاگو، کائنات کی ہر چیز اپنے ماحول سے متاثر نہیں ہو رہی۔ جو صفت، جو حالت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے آخر تک اسی کے اوپر قائم رہتی ہے۔ یہ انسان ہی ہے کہ پیدا ہوا ہے تو اسلام کے اوپر، لیکن ماحول سے متاثر ہو کر دوسرے مذاہب اختیار کر لیتا ہے یا بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر وہ بھی اس کائنات کے اس قانون کے اوپر چلے تو آخر تک وہ بھی ہدایت یافتہ رہے گا۔ دوسری کائنات کی صفت ہے کہ ہر چیز سچائی کے اوپر قائم، جو جیسی ہی ہے ویسی اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے۔ کائنات کی کسی چیز کے اندر منافقت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اندر کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ ظاہر کرے وہ اپنے آپ۔ اگر کیکر کا درخت ہے تو وہ آواز لگا رہا ہے کہ میں کانٹے دار ہوں، کیکر کا درخت ہوں، میرے پاس کیکر کا درخت سمجھ کر آنا۔ چنانچہ اگر کوئی کیکر کے درخت کے پاس جاتا ہے مسواک کے لیے، کانٹا چبھ جاتا ہے تو اسے کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی ذہن بنا کر جاتا۔ اسی طریقے پر نیم کا پیڑ بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ میں کڑوا ہوں، مجھے کڑوے سمجھ کر آنا۔ اس کے بعد جو جاتا ہے وہ اسی طریقے پر ذہن بنا کر جاتا۔ کسی بھی انسان کو کائنات کے کسی چیز سے دھوکہ نہیں ملا۔ کسی چیز کے پاس جا کر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا اور یہ چیز نکلی۔ انسان ہی ہے کہ جو اندر سے کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ کرتا ہے۔ اس کائناتی دنیا کے اندر کائنات کے خلاف وہ چل رہا ہے۔ انسان بھی اگر اسی اصول کو اپنا لے کہ جیسا ہے ویسا ہی ظاہر کرے تو یہ اسلامی اصول ہوگا، اسلام پر چلنا ہوگا۔ اسی طریقے پر کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ قابل پیشین گوئی کردار رکھتی ہیں۔ قابل پیشین گوئی کردار کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں انسان پہلے ہی اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، کتنے دن وہ چل سکتی ہے، وہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے۔ مثلا لوہا ہے، ہر آدمی دیکھتے ہی کہہ دے گا کہ کم سے کم 100-200 سال یہ لوہا چل سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ قابل پیشین گوئی کردار۔ تو اسی بنا پر کائنات کی ہر چیز سے نفع اٹھانا آسان ہو گیا۔ ایک لکڑی ہے وہ 100 سال تک نہیں چل سکتی، تو اگر آپ کو ایسی چیز کے اندر ضرورت ہے کہ جس کے اندر 100-150 سال چل سکے تو آپ لوہے کا انتخاب کرو۔ تو اگر لوہا بھی دھوکہ دے جاتا تو انسان ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چھت کے اندر استعمال کرتا اور وہ کچھ سالوں کے اندر گر جاتی۔ تو پوری کائنات سچائی کے اوپر قائم ہے، ہمیں سچائی کا سبق دے رہی ہے، سچائی کے اصول پر وہ چل رہی ہے۔ تو اسی طریقے پر بہت سارے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر لاگو کر دیے۔ اسی طریقے پر عبادت کا معاملہ بھی ہے، عبادت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ایک آیت شریفہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی لیا ہے اور جانداروں کو بھی لیا ہے اور غیر جاندار چیزوں کو بھی لیا ہے، سب کو۔ کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں،
وہ چیزیں جو آسمان کے اندر ہیں، وہ چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، اور سورج اور چاند یہ غیر جاندار چیزیں ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور بہت سے انسان یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اور نماز کو قرآن کے اندر سجدہ کہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کے اندر صلاۃ کا قانون بھی نافذ ہے۔ جس طریقے پر انسانی دنیا کے اندر نماز کا قانون نافذ ہے، تو پوری کائنات کے اندر بھی صلاۃ کا قانون نافذ ہے۔ اور ایک آیت کے اندر تو بالکل صاف فرما دیا نماز کے بارے میں۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے، کائنات کے ہر چیز نے اپنی تسبیح اور اپنی نماز کو جان لیا۔ مجھے نماز کا کون سا حصہ ادا کرنا ہے، کون سی تسبیح ادا کرنی ہے، وہ اسی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ صلاۃ کا قانون پوری کائنات کے اوپر بھی نافذ ہے۔ نماز کے بارے میں یہ بتلانا ہے کہ نماز کے کچھ بڑے اجزاء ہیں، جیسے تکبیر، تحریمہ، قیام کرنا، رکوع اور سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ تو یہ نماز کے تمام اجزاء اس کائنات کے اندر کل کے کل انسان کو دیے گئے ہیں۔ یہ انسان کی فضیلت کی بات ہے کہ نماز اتنی اہم ہے اور اتنی اشرف ہے کہ تمام کے تمام اجزاء تو انسان کو دیے گئے ہیں، لیکن اس کا ایک جز کائنات کے ہر حصے کے اندر آیا، باقی چیزوں کو ایک جز دیا گیا۔ یعنی کسی کو قیام دے دیا اور کسی کو رکوع دے دیا کہ وہ آخر تک رکوع کے اندر ہے، کسی کو سجدہ دے دیا وہ آخر تک سجدے کے اندر ہے۔ جس طریقے پر فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جماعت مستقل قیام کی حالت میں ہے اور قیامت تک قیام کی حالت میں رہے گی۔ فرشتوں کی ایک جماعت رکوع کی حالت کے اندر ہے، قیامت تک رکوع کی حالت میں رہے گی۔ ایک جماعت تشہد کی حالت میں ہے، وہ قیامت تک تشہد کی حالت میں رہے گی۔ اسی طریقے پر ایک جماعت سجدے کی حالت میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی مکمل نماز نہیں ہوئی، نماز کے اجزاء دیے گئے۔ یہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کو نماز کے کل اجزاء دے دیے گئے۔ درخت جو ہیں یہ قیام کی حالت کے اندر ہے، ان کو ایک جز ملا ہے نماز کا، وہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور قیام کا منشا کیا ہوتا ہے، وہ درختوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس کے سائے میں آ کر بیٹھ جائیں اور اس کے پھل سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے ہم بغیر بھید بھاؤ کے، بغیر تفریق کیے ہوئے لوگوں کی خدمت کریں۔ وہ کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی درخت یہ نہیں پوچھتا آنے والے سے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، مسلم ہو تو میں پھل دوں گا، غیر مسلم ہو تو پھل نہیں دینے کا۔ وہ مذہب کا سوال نہیں کرتا۔ درخت جو ہے آنے والے سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم اللہ والے ہو یا غیر اللہ والے، نیک ہو یا بد ہو، کوئی بھی آ جائے اس کی نگاہ ان چیزوں پہ نہیں رہتی، بس انسانیت کے اوپر رہتے ہیں کہ انسان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو درخت کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک حصہ دیا ہے قیام کی حالت۔ جتنے بھی چوپائے ہیں، چار پیر والے، بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رکوع دیا، وہ رکوع کی حالت کے اندر ہے اور مرتے دم تک رکوع کی حالت کے اندر رہیں گے۔ لوگ اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہے تو انسان اپنے اوپر تصور کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم رکوع قیامت تک کرتے رہیں گے تو ہم تو تھک جائیں گے، فرشتے بھی تھک گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا ہی بنایا، جس طریقے پر کوئی جانور کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے تو تھک گیا ہوگا۔ ان کی تخلیق ہی اسی انداز سے کی گئی ہے کہ وہ رکوع کی حالت کے اندر ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر وہ رکوع کی حالت کے اندر نہ ہوتے تو انسان کے لیے اس پر سواری کرنا
اور جنگل کے اندر کھیت وغیرہ جوتنا ہل کے ذریعے سے، اور دوسرے کام کس طریقے پر لیے جا سکتے تھے، یا دودھ کا نکالنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت سارے کام رکوع کی حالت کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو اور اس قسم کی کیڑی مکوڑے، یہ سجدے کی حالت کے اندر ہے. قیاموں کو، شجروں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں، چوپایوں کو رکوع دیا ہے، اور اسی طریقے پر حشرات الارض کو سجدہ دیا ہے. اور پہاڑ جو ہے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو علیحدہ علیحدہ اجزاء. اور یہ جو اپنے کام کر رہے ہیں، تو نماز پڑھنے والے سے یہی مطلوب ہے. جب ایک نماز پڑھنے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے اندر وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی قیام کا، نماز کے اندر قیام کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرے حکم کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ہر وقت کھڑا ہوا ہوں. جو بھی، جب بھی اور جس بات کا بھی آپ مجھے حکم دیں گے، میں اس کی اطاعت کے لیے تیار ہوں. تو یہ عہد کرتا ہے نماز کے اندر کھڑے ہو کر. اور باہر آنے کے بعد میں جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ نمازی کی حالت کے اندر ہے. اسلام اسے نمازی کی حالت میں مانتا. تو قیام کی حالت میں آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلی بار نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے پہلے اس نے عبادت نہیں کری تھی. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے بہت ہی بہترین ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد کا. وہ کہتے ہیں کہ عبدہ یعبد، اس کے معنی آتے ہیں غلام بننا، غلامیت کرنا. تو ایاک نعبد کا ترجمہ ہوگا کہ ہم آپ کی غلامیت کرتے ہیں، ہم آپ کی نوکری کرتے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. جس چیز کا آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اسے کریں گے. وہ ایاک نستعین کے اندر اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے کہ اس غلامیت کے اندر بھی ہم بے انتہا کمزور ہیں، اس میں بھی آپ کی ہم مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو قیام کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے حکم کے لیے ہر وقت تیار ہیں، چاہے وہ شرعی حکم ہو یا بندوں سے متعلق حکم ہو. تو درخت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے. نماز کے اندر تو آدمی قیام کر لے، عہد و پیمان کر لے، اور بعد میں آ کر اس عہد کو پورا نہ کرے تو وہ غیر اسلامی بات ہے. اسی طریقے پر رکوع کے اندر جھکنا ہوتا ہے، جھک جائے خدا کے سامنے. یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو وہاں پر اپنے آپ کو جھکا دے. پوری کائنات اپنے آپ کو جھکائے ہوئے. اسی طریقے پر سجدہ ہے. سجدہ جو ہے جھکنے کی آخری حد ہے، جس کو کہا جاتا ہے بچھ جانا. بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بچھ جانا چاہیے، تو تبھی وہ نماز کے فوائد حاصل کر سکتا ہے. تو کائنات کے اوپر جو نماز کا قانون نافذ ہے اور اس سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی نماز کو ان فوائد کے مطابق بنائیں. اپنے نماز کے ذریعے وہ فوائد حاصل کرنے چاہیں، وہ کام کریں جو بقیہ کائنات کے اندر جو ہے نماز کی حالت میں یہ چیزیں کر رہی ہیں. اسی طریقے پر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ سلامتی کے جذبات ہونے چاہیے. کائنات کے ہر چیز کے اندر ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے جذبات ہیں. وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کر. دونوں طرف سلام پھیر کر آدمی اپنے ارادے کو ظاہر کرتا ہے.